अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा की खुसूसी नशरियात सितंबर में मार्च के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ कराची में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनकेएम के दरमियान सिंध में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाने पर पहले ही एक महाज खुल चुका है और तहरीक इंसाफ को भी कराची की कई नशिस्तों पर धांधली की शिकायत हैं। उसके साथ साथ बारिशों से मुल्क का जो मौसम है वो तो कुछ बेहतर हो चुका है, मगर सियासत का मौसम नाज़रीन अभी भी गर्म है। मुस्लिम लीग नवाज के कन्वेंशन में भी गो नवाज गो का नारा लग गया। इस ट्रेंड से हुकूमत को कितना नुकसान हो रहा है, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मखदूम अमीन फ़हीम साहब। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। इसके साथ साथ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेंटर राजा ज़फ़रुल हक साहब ने। थोड़ी देर में हमें वो लेंगे। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो हमारे साथ भी मौजूद होंगे। फैसल बाबरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। थोड़ी देर में लिंक पर हमारे साथ नाज बलोच साहबा भी आ जाएंगी। काफ़ी बिजी शेड्यूल है उनके लिए, इन सब ने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले मखदूम साहब आपकी तरफ आगे बढ़ूंगा। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में धरना देने वालों की मुखालफत, खान साहब की मुखालफत और कराची में उनका वेलकम, ये क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, कराची में अलग सूरत हाल है और इस्लामाबाद की सूरत हाल अलग है पॉलिटिकल, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई एक महीने से ये सिलसिला चला आ रहा है तो लोग यूज्ड हो गए उसके, और कराची में एक नई जो है वो इब्तिदा हो रही है, तो उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी है और लोगों में जो है वो उसमें दिलचस्पी और सोच है, ये फ़र्क है। ठीक है, लेकिन मखदूम साहब देखें ना, उनका ये कहना है कि मैं कराची आकर वहां के लोगों को आज़ादी दिलाऊंगा, माफिया से आज़ादी दिलाऊंगा। तो फिर आप क्या इतने अरसे से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं, दूसरा दौर है आपका सिंध में, आप क्या कोई माफिया हैं? देखिए, खान साहब जो शुरू से कह रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शंस के अंदर धांधली के हवाले से, और उसके हवाले से कहते हैं कि जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे मैं कौम को आज़ादी दिलाऊंगा। तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि कोई पर्टिकुलर किसी की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन जो कुछ वो पहले से एक महीने से इस्लामाबाद कर रहे हैं शायद उसकी बात को दोहराएंगे। फैसल बाबड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर मेंबर हैं। फैसल साहब, क्या करने जा रहे हैं कराची? टारगेट किलिंग से निजात दिलाने जा रहे हैं खान साहब वहां पे? किस माफिया से छुटकारा हासिल करवाने जा रहे हैं कराची की आवाम को आप कराची? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपको पता है कि कराची का ओवरवेलमिंग रिस्पांस पहले भी रहा है और अब भी आपको पता है कराची की आवाम का इतना ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्पांस है, और आपको पता है कि हमारे साथ जब पूरे पाकिस्तान में रैगिंग हुई तो उसमें कराची भी एक हिस्सा था जिसमें बहुत बड़े पैमाने में हमारे साथ रैगिंग इलेक्शंस में हुई। और अब आपने देखना है कि ये जो मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गया है और खान साहब ने मोमेंटम बिल्डअप कर रही है, पाकिस्तान, कराची बीइंग मिनी पाकिस्तान, वो उसी स्पीड से रिस्पॉन्ड करेगा। और जब कराची एज अ हब और फाइनेंशियल हब जब रिएक्ट करेगा तो फिर तो कोई चीज मुमकिन नहीं रहेगी। और देखिए, मॉरली पीएमएलएन ने अपने ग्राउंड लूज कर लिए हैं, अब वो ढीठ पने पे बैठे हैं। और जो एतजाज हसन साहब की स्पीच के बाद, जिसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि एतजाज हसन साहब ने बताया कि एक आदमी अपनी कुर्सी के लिए कितना, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो है वो सियासी स्टेक उस तरह से कराची में तो नहीं है ना। तो कराची में आप किसके खिलाफ है? पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, एनकेएम के खिलाफ जा रहे हैं? किसने धांधली की थी आपके खिलाफ? देखिए, मेरी बात सुनिए, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है और जिस तरह के हम हर जगह पे अपनी वोट बैंक को करते चले जा रहे हैं उसमें कराची एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कराची में जो आफ्टर रिगिंग जो रिजल्ट है तो 9 लाख वोटर्स का वोट्स हमें मिले थे, तो कराची बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कराची के अंदर भी वेदर इट्स बी पीपल्स पार्टी, वेदर इट्स बी एनक्यूएम, तो पहले ये 2 ही टीमें थी या 2 पॉलिटिकल पार्टी से इनका स्टेक था, एंड पीटीआई केम आउट ऑफ ब्लू इतना बड़े उस पे कि अब वो सबसे टॉप लीडिंग पार्टी कराची की हो गई। मुझे एक बात क्लियर कीजिएगा फैसल साहब, मुझे एक बात क्लियर कीजिएगा, कराची में आप जलसा करने जा रहे हैं इतवार को, या फिर आज से कराची में भी धरने का आगाज है? कराची तो 6 दिन से धरने कर रहा है और आज जो है खान साहब जो बेसिकली आ रहे हैं वो कराची की आवाम की ख्वाहिशात के तहत आ रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करने और उनको बताने कि उन्होंने जो 36 दिन से जद्दोजहद की है उसको अब उन्होंने कोने कोने की पॉकेट्स तक पहुंचा देना है और वो इंशाल्लाह होके रहेगा। और आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो हम फेस कर रहे हैं जो 1.2 किलोमीटर का एक हिस्सा है जिसको आप मल्टीप्लाई 2 से कर रहे थे, 2.4 के एरिया के अंदर तकरीबन 1.5-2 लाख की जगह और वो अब कंजस्टेड हो गई है। अच्छा, आप पहले समझते हैं कि 1.5-2 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे?
आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड जलसा होगा। 25 दिसंबर का जलसा बहुत ओवरवेलमिंग था, लेकिन उसके साहब बाद इतने आप लोग ये जो देख इस्लामाबाद रहे तो हैं, नहीं आ सके। सर देखिए, मैं इस्लामाबाद के अंदर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आप उसकी नंबर गेम का कहानी खत्म हो गई। खान साहब ने जो अचीव करना था पूरे मुल्क को एजुकेट कर लिया है, और अगर इतने लोग इस्लामाबाद में नहीं है तो फिर आज के दिन भी कंटेनर और अरेस्ट और FIR क्यों काटी जा रही है? खोल दिया जाए। 35,000 की नफरी अगर आपने खड़ी की हो तो आप उसे अंदाजा लगा लें कि कितनी आवाम अच्छा, मौजूद मुझे है ये और बताइएगा किसको बंद फैसल किया साहब, हुआ फिर है। मैं आता हूँ मखदूम साहब की तरफ भी। कितने लोग एस्टिमेटेड हैं इस जलसे में आपके? कितने दिन तक आपको यूं बैठने की जो है वो इंतजामिया ने इजाजत दी है? देखिए जी, इंतजामिया का जहाँ तक ताल्लुक है, इंतजामिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट किसी भी मुल्क के हिस्से में नहीं ले सकती। और यहाँ जहाँ तक कराची की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव्ड वेरी वेल, बहुत कोऑपरेटिव रहे हमारे साथ, स्पेशली DIG मुनीर शेख, SSP पीर मोहम्मद शाह, SP शुएब, आज हमारे साथ खान साहब के साथ अशफाक पठान साहब होंगे, और DC समी सिद्दीकी साहब। इन्होंने बड़ा कोऑपरेट हमारे साथ किया है, ना हम यानी अप्रिशिएट करते हैं। इंतजामिया आपसे कोऑपरेट कर रही है, ठीक है। हमने इनके कहने के ऊपर कि आवाम को कुछ जगहों पर डिस्टर्बेंस होती है, तो हमने आवाम की सहूलत देखते हुए वेन्यू को थोड़ा सा पुश साइड किया था, जो आपको पता है कि VIP गेट की तरफ, लेकिन वहाँ हमारे पास 1.5-2 लाख की जगह है, और हम अभी हमारी सबसे बड़ी वरी ये है कि हम उधर हमारी लिए जगह कम पड़ रही है। ठीक है। अच्छा मखदूम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर मैं एक दफा फिर दोबारा दोहराऊंगा उस बात को। यहाँ तो आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहूंगा कि कराची धरने की आप हिमायत करते हैं? इस्लामाबाद में चलो आपने उसको कह दिया कि वो गलत है जी, नहीं होना चाहिए। कराची धरना जो दे रहे हैं PTI वाले, उसकी आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, अभी धरने की तो बात नहीं की, जलसा कर रहे हैं खान साहब, और जलसा करने की जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी है। धरना जब लगेगा तो फिर इस पर बात करेंगे, अभी तक तो नहीं लगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये फ़र्ज़ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जुलूस करे या जलसा करे तो उसको फैसिलिटेट करें, जो इन्होंने किया है। ठीक है। तो मखदूम साहब देखिए, वो ये कह रहे हैं, जब फैसल साहब ये फरमा रहे हैं ना कि धरना अब का नहीं, धरना तो कब से चल रहा है, और वो उसके वो मतलब उसमें कोई ऐसा इंटरवल भी नहीं आया है सच, तो धरने का बाकायदा आगाज और ऐलान कर दिया जाता है, तो फिर हुकूमत क्या क्या पॉलिसी अपनाएगी? देखिए, ये तो कबल वक्त बात है कि धरना देंगे तो हुकूमत क्या करेगी। अब वो हुआ ही नहीं है, तो उस पर बात करना मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं, कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, और वहाँ पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सेम गोज फॉर इस्लामाबाद मखदूम साहब देन। जी, मैं समझा नहीं, क्या कहा? आवाज आ रही है मखदूम साहब? मैं ये कह रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए सेम गोज फॉर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद भी तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, तो वहां अगर वो धरना देके बैठे तो उसमें क्या कबाहत है? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में जो उन्होंने धरना दिया है, जो बैठे हैं 1 महीने से, उसका इन्फ्लेक्शन, उसका जो है उस तहरीक का जो असर पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं जी। इंतजामी यूनिट्स की बात होती है, MQM वाले कहते हैं इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। इस पर अब पीपल्स पार्टी का एक टेक तो सामने आ गया कि जी बिल्कुल इस पर बात नहीं हो सकती, मरसू मरसू सिंध ना डेसू। लेकिन सर आप ही थे जब पंजाब, जनूबी पंजाब को आप जो है वो कुछ हिस्सों में तकसीम करने की बात करते रहे, और मैं जब तकसीम करने की बात करता हूँ इस मतलब पाकिस्तान को तोड़ना नहीं होता, इंतजामी बुनियादों पर हर जगह तकसीम होती है, तो वाई नॉट सिंध? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, इसलिए उसकी किसी भी राय को मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन मसला ये है कि ऐसे बड़े इश्यूज़ को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहिए, और पार्लियामेंट उसके अंदर डिस्कस करें, बहस करें, उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स आए मंजर पे, उसके बाद कोई सोच हो सकती है। आपकी अपनी राय मखदूम साहब क्या है? आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आपकी अपनी राय क्या क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि जब फेडरल गवर्नमेंट कमज़ोर होती है तो कई नए नए इशू सामने आते हैं, और हमें जो है वो पहले तो जो बेसिक इशू है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आपसे गुफ्तगू में कई और आवाज़ें आ रही हैं, मेरा ख्याल है इसको ज़रा कंट्रोल करवा लें, आपकी पूरी बात समझ नहीं आती है। कौन सी आवाज़ें आ रही हैं? अच्छा वो और अगर कोई टेक्निकल वजह से कि आवाज़ कहीं और से आ रही है तो काइंडली वो कीजिएगा। अच्छा मखदूम साहब, बिलावल भुट्टो पंजाब आते हैं, दौरा करते हैं सैलाब ज़दा इलाकों का, अच्छा आप नज़र नहीं आए वहाँ पे, खैरियत है?
مسئلہ تو نہیں چل رہا آج کل جی، تعلقات میں؟ جب چیئرمین آتے ہیں تو پوری پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہوتا اس میں الگ. یہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کی آمد کا مطلب ہے کہ پوری پیپلز پارٹی موجود ہے. ٹھیک ہے، جی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نہ ہونا اس کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی رفٹ پائی جاتی ہے یا کوئی ایسا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مخدوم صاحب، ہم ایک بریک بھی لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید باتیں بھی ہونی ہیں، خاص طور پر اب پی ٹی آئی کا کراچی میں اپنے مسل کو شو کس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کراچی میں گین کیا کرنا چاہتی ہے، یہ بہت عام سوال ہے. ہم کوشش کریں گے ناز بلوچ صاحبہ جب ہمیں جوائن کریں ان سے بھی ہم یہ بات کریں، اور نون لیگ کا ورژن لینے کے لیے اس پر راجہ ظفر الحق تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. ہمیں راجہ ظفر الحق صاحب نے بھی جوائن کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ ناز بلوچ صاحبہ پی ٹی آئی سے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب، آپ ایسے میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایوب خان صاحب کے دور میں ایک نعرہ لگا، میں اس نعرے کو دہراؤں گا تو نہیں، لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ گو ایوب گو. اس کے بعد زرداری صاحب کے دور میں آپ ہی نے نعرہ لگایا کہ جناب گو زرداری گو. ایوب خان صاحب تو چلے گئے، زرداری صاحب نہیں گئے. اب میاں صاحب یہ بتائیے، انہوں نے 5 سال برے بھی کیا زرداری صاحب نے، آپ یہ بتائیے گا کہ اب میاں صاحب ایوب خان بنیں گے یا زرداری صاحب بنیں گے؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میں راجہ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا، میں گزارش کرتا ہوں جی کہ ہر ایک لیڈر کے سرکمسٹانسز اپنے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت اپنی ہوتی ہے، اور جو ان کے مد مقابل ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہمیشہ نہیں ہوتے. تو اس لیے میاں صاحب نہ ایوب خان ہیں کہ انہوں نے 10 سال گزارے ہوں یا 10 سال سے زیادہ، نہ زرداری صاحب ہیں، بلکہ میاں صاحب ہیں. ان کی ایک اپنی شخصیت ہے جس میں ایک ٹھہراؤ ہے، جس میں ایک پرفارمنس کا ایک ریکارڈ بھی ہے، اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان میں کوئی مماثلت ہو لیکن سکتی ہے ٹھنڈا کہ مزاج ہونا، ٹھہراؤ ہونا اور مفاہمت کی پالیسی کو اپنانا، یہ ترلا زیادہ تر دیکھا جائے تو زرداری صاحب کا رہا ہے. راجہ صاحب، زرداری صاحب نے بھی بہت اپنا پیریڈ جو ہے وہ بڑی احترام سے گزارا ہے، اور انہوں نے کسی کے خلاف کوئی سخت زبان اختیار نہیں کی، اور میاں صاحب نے تو بالکل ہی کسی کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں دیا. تو لیکن اس آپ لیے کے میں گزران سمجھتا نے ہوں راجہ کہ صاحب ضرور کی ہے. آپ کے پاس کچھ ہاکس ایسے ہیں کہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ معاملات سلجھتے سلجھتے پھر بگڑ جاتے ہیں. نہیں، ان کی وجہ سے نہیں بگڑتے، لیکن دیکھیں نا، ایوب خان کے زمانے میں ماسوا ایوب خان کے کسی اور کو بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، حالانکہ بھٹو صاحب بھی ان کی کابینہ میں موجود تھے. اسی طریقے سے زرداری صاحب کے اپنے وزراء صوبائی ہوں یا قومی سطح پر وہ بھی باتیں کرتے تھے. زرداری صاحب خود تو کوئی ایسی دل آزاری کی بات نہیں کرتے تھے، کسی کی عزت پر حملہ نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے ہر ایک کے حالات اپنے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایک قسم کا سیٹ نہیں ہوتا. تو راجہ صاحب آپ بتائیے گا، اب اتنے سیزن پولیٹیشین ہیں، حالات بگڑے کیسے پھر؟ حالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے، وہ نام لیا جاتا ہے کہ لندن میں کوئی کانفرنس ہوئی اور اس کے نتیجے میں کوئی پروگرام بنایا گیا، کوئی پلان بنائی گئی، اور اسے لا کر پھر وہ دونوں الگ الگ آئے. عمران خان صاحب یہاں پاکستان میں موجود تھے، پھر وہ لندن سے ہو کر آئے، اور پہلے انہوں نے انکار کیا کہ ہماری کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر اقرار کیا کہ نہیں، ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید وہ اس میٹنگ میں موجود نہ ہوئے ہوں جس میں کوئی یہ پلان تیار کیا گیا ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی 2-3 حضرات وہاں لندن تشریف لے سازش گئے. کا نام دیتے ہیں نا، تو یہ سازش تھی کیا؟
میرا خیال یہ ہے جی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اکیلے اکیلے ہم نے حکومتوں کو، کیونکہ قادری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے خلاف اسی طرح کا ایک دھرنا دیا تھا، اور سخت سردی کے زمانے میں بھی، اور اتنی سخت زبان اختیار کی تھی کہ میں جو یزید ہیں ان کے مقابلے میں حسین بن کر آ رہا ہوں اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ باتیں انہوں نے اس وقت کہی تھی. لیکن کچھ وقت تو گزرا اور ان کے لوگ بھی کچھ گئے، لیکن بلک جو ہے وہ قائم رہا تھا. لیکن اس کو ہینڈل کیا گیا اس طریقے سے کہ بعض لوگوں نے ان کے خلاف بھی بیان دیے تھے، مثلا قاہرہ صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں، وہ انفارمیشن منسٹر تھے. تو اس کے بعد پھر درمیان میں کچھ لوگ پڑے اور انہوں نے ان کو آپس میں اکٹھا کیا، کنٹینر میں یہ اکٹھے ہوئے اور وہیں پر جا کر کچھ ڈیمانڈز رکھی گئیں اور وہ منظور بھی کی گئیں. لیکن اب شکایت ان کی یہ ہے کہ ان میں سے کسی پر بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا. تو وہ ایک الگ سیناریو ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ دیکھیں، ایک ایسی سوچ جو کہ نون لیگ کے لیڈر سے بارہا ریفلیکٹ ہوتی رہی کہ اس کے پیچھے ایجنسیوں کے کچھ اہلکار شامل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ تھا؟ میرا نہیں خیال کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ ایجنسیوں کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اس بات کو زور دینا یا اس کو سینٹرل پوائنٹ بنانا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اچھے ہیں، پہلے سے بہتر ہیں؟ جی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ، مجھے آپ یہ بتائیے، خان صاحب اب کراچی جا رہے ہیں، اسلام آباد میں انہوں نے کل اپنا بل جلایا، رستے میں جاتے ہوئے ٹیکس ادا کریں گے اب وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ٹیکس ادا کریں گے نہیں کریں گے، یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب بار بار جلسے میں اپنے کہہ چکے ہیں، اور یہ ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے ایک احتجاج کے طور پہ انہوں نے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو بات کہی. وہ پریکٹیکل بنائیں گے نا وہ کراچی جاتے ہوئے؟ ٹیکس پے نہیں کریں گے، ٹکٹ میں جو ٹیکس لگتا ہے، اچھا خاصا ٹیکس لگتا ہے، جو ایویشن ٹیکس ہوتا ہے، وہ پھر وہ نہیں دیں گے نا؟ آپ میری گزارش سن لیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ بالکل خان صاحب نے درست، یہ عوام کو پاکستان میں پہلی دفعہ جتنی اویئرنیس ایک کامن سٹیزن کو ملی ہے، میں سمجھتی ہوں ہسٹری میں نہیں ملی. دیکھیں، بھٹو صاحب نے لوگوں کو نعرہ دیا، اچھی بات ہے، وہ اچھی بات ہے، لیڈر کو خود ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑتی ہے، اس پر عمل کر کے. آپ کوئسچنز پہ کوئسچنز کریں گے تو میں جواب کیسے دوں گی؟ ایک سیکنڈ جی، آپ کوئسچنز پہ کوئسچنز کریں گے، مجھے موقع تو دینا جواب دینے کا، پلیز اس طرح تو نہ کریں. میرے کوئسچن کا جواب نہیں مل رہا نا، آپ کو میں جواب دے رہی ہوں نا، میرے کوئسچن کا جواب نہیں مل رہا. پھر آپ بولتے رہے میں جواب نہیں دوں گی آپ کو، اس طرح سے آپ سوال پہ سوال تو نہ کریں نا. آپ پلیز بات تو کرنے دیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں، آپ کو اس وقت وہ جہاز میں آئیں گے، وہ ٹیکس دیں گے، وہ ٹول دیں گے، وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے ٹیکس، وہ نہیں دیں گے. کیوں دیں وہ ٹیکس ایسی حکومت کو جو حکومت کوئی حساب کتاب نہیں رکھتی، جس کے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، جو غریب سے تو ٹیکس لیتا ہے لیکن خود نہیں بتاتا کہ کتنے ٹیکس چوری کرتا ہے. وہ کیوں نہیں بتاتا کہ 71 اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز کے اوپر میاں صاحب کیوں مبرہ ہے، ان کے اوپر کیوں ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے؟ یہ کون سے طریقہ کار ہے؟ تو بالکل نہیں دیں گے ٹیکس، نہ خان صاحب دیں گے نہ ہم دیں گے ٹیکس، نہیں دیں گے. اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھٹو صاحب کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے لوگوں کو روٹی، کپڑا اور مکان کی اویئرنیس دی. انہوں نے کہا آپ کو روٹی ملنا چاہیے، کپڑا ملنا چاہیے، مکان. میری بھی سننا نا صاحبہ، جاگیر ترین صاحب نے اپنا ٹیکس جمع کرا دیا، بل جمع کرا لیا، شاہ رشید صاحب نے اپنا بل جمع کروا دیا. میں ایک جملہ مکمل کر دوں پلیز. شیخ رشید صاحب نے بھی جیا، ان کا بھی چلا گیا تھا. وہ آپ ان سے پوچھیں، شیخ رشید صاحب سے پوچھیں. جی اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بھٹو صاحب نے نعرہ دیا روٹی، کپڑا، مکان کا. انہوں نے عوام کو بتایا یہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں. خان صاحب وہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے رائٹس بتائے ہیں لوگوں کو، انہوں نے حقوق بتائے ہیں لوگوں کو. کیونکہ جب تک عوام کو اپنے حقوق کا شعور نہیں ہوگا، وہ کس طریقے سے ڈیمانڈ کریں گے اپنی نیسیسٹیز کو؟ تو آج پاکستان کے کامن سٹیزن کو پتہ چل گیا کہ میں تو ٹیکس دیتا ہوں، لیکن یہ حکمران جو ہیں یہ نہ کوئی حساب کتاب ٹیکس کا رکھتے ہیں اور نہ یہ خود ٹیکس دیتے ہیں، اور اوپر سے دھاندلی کے نتیجے میں کراچی کے جلسے پر آتے ہیں. نا صاحبہ، کراچی کے جلسے پر آتے ہیں، کراچی سے کیا لینے جا رہے ہیں آپ؟
دیکھیں کراچی میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے جب اسلام آباد میں دھرنے کی کال دی اور پورا پاکستان سے ہمارے تمام کارکنان وہاں موجود تھے، لیکن کراچی بغیر لیڈرشپ کے اناؤنسمنٹ کے جس طریقے سے اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ کراچی کی روایت رہی ہے کہ ہمیشہ لیڈروں نے لوگوں کو اٹھا کے بلایا ہے تو پھر ان کی کال پہ لوگ نکلتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگوں کے جذبات اس قدر زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور 8 سے 9 لاکھ ووٹ ہمیں کراچی سے ملا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام میں پسندیدگی کتنی ہے اور وہ خان صاحب کے ساتھ کس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس جلسے میں ایک تو کرپشن کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، دھاندلی کا ذکر کریں گے کراچی میں ہونے والی جو کہ آپ کے الزامات ہے، دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ زہرا شاہد قتل کیس کا دوبارہ ذکر کریں گے، پھر ان الزامات کو دہرائیں گے آپ جو پہلے الزامات لگائے تھے؟ یہ تمام وہ باتیں جو خان صاحب ہمیشہ کراچی کے حوالے سے کہتے ہیں، اور آج بھی وہ تمام باتوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ان باتوں میں سے کسی بھی بات کے اوپر ان کی بیک سٹیپ نہیں، وہ موو ہوئے۔ زہرا شاہد قتل کیس جس میں آپ پہلے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں، اب وہ آپ کا ویلکم کر رہے ہیں کراچی میں، آپ دوبارہ دہرائیں گے اس بات کو؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زہرا شاہد پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر کارکن تھی، خاتون تھی، ان کا جس طرح الیکشن سے ایک دن پہلے مرڈر ہوا اس پہ آج تک وہ معمہ حل نہیں ہو سکا، تو یہ کیسی، یہاں تو روزانہ 10 لوگ ٹارگٹ کلنگ میں، ایک سیکنڈ، یہاں تو روزانہ 10 افراد ٹارگٹ کلنگ پہ بے گناہ مارے جاتے ہیں، ان کا بھی تو حساب نہیں کر پا رہی ہے حکومت۔ تو یہ کیسی حکومت ہے کہ یہاں روز 10 لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی پتہ کرنے والا ہے؟ غلط بات نہیں، ظاہری باقی لوگ مارے جاتے ہیں، افسوسناک بات ہے نا صاحبہ۔ میں پوچھ رہا ہوں زہرا شاہد صاحبہ کے قتل کر جس پر آپ نے الطاف حسین صاحب پر الزامات لگائے تھے، بلکہ براہ راست الزام لگایا تھا، تو اب چونکہ آپ کو وہ ویلکم کر رہے ہیں وہاں پہ، تو اب اس کا ذکر کریں گے کراچی؟ دیکھیں ہمیں اگر کوئی ویلکم کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، یہ سیاسی بصیرت ہوتی ہے سیاستدانوں کی، جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ عوام کھڑی ہے تو ہر سیاسی جماعت کا یہ ایک اخلاقی طور پہ فرض ہے اور اچھی بات ہے کہ وہ اگر ویلکم کرتے ہیں تو یہ تو اچھی چیز ہے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا تسلیم کرنا اور ایکسیپٹ کرنا، یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے، یہ ایک اچھا جسچر ہے اگر کوئی ہمیں ویلکم کرتا ہے۔ ہمارے لوگ ہیں، پاکستان کراچی کی عوام ہے، اگر وہ سڑکوں پہ نکل رہی ہے تو یہ اچھا جسچر ہے۔ میں سمجھتی ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بات بھی بتا دی کہ عمران خان صاحب کراچی آنے تک ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ مخدوم صاحب مجھے یہ بتائیے گا، الزامات تو خان صاحب نے خورشید شاہ صاحب پر بھی لگائے ہیں کرپشن کے، اس کا جواب بھی وہ دیں گے، خیر یہ ایک تو یہ بات۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، اسی میں ایڈ کیجئے گا، 18 اکتوبر کو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ وہ حقائق سامنے لائیں گے اور وہ یہ مانتے ہیں کہ خیبر کراچی سے لے کے خیبر تک دھاندلی ہوئی ہے، تو کس طرح کے حقائق ہیں آپ کے پاس جو سامنے لے کر آئیں گے؟ دیکھیں جہاں تک دھاندلی کا سوال ہے تو اس پہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ایک ہائر پاور کی کمیشن بنائی جائے جو اس کی تفصیل سے اس کا جائزہ لے اور وہ اسٹیبلش کرے کہ آیا دھاندلی کس لیول کی ہوئی ہے۔ کہیں انڈیویجول شکایت ہوگی، کہیں جامع شکایت ہوگی، اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہونی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، تو مخدوم صاحب جب دھاندلی ہوتی ہے نا اور اس کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہوتا ہے تو اس کے بعد انگلی اسی پر اٹھتی ہے۔ اس الیکشن میں جیتی مسلم لیگ نواز، سینٹر میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی، آپ سمجھتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے؟ کس نے کی ہے؟ نون لیگ نے کی ہے؟ دھاندلی کا ذکر جو ہے وہ پاکستان میں بہت زوردار طریقے سے چلا ہے اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یہ شکایت ہے، اور اس کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی تشویش ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سامنے قوم کے لانا چاہیے نتیجہ اور پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ جہاں تک ذاتی الزامات کا تعلق ہے، وہ تو جس کے خلاف کوئی آتا ہے الزام تو اس کو چیلنج بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، راجہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ چودھری شجاعت صاحب نے یہ عوامی تحریک کے جلسے میں دھرنے میں یہ کہا کہ جی جب اب مشکل میں ہے تو فوج ہماری مدد کرے اور فوج جو ہے وہ صورتحال کو آ کے سنبھالے۔ کس قسم کی مدد مانگی ہے چودھری صاحب نے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ معاملات کو الجھانے کے لیے اس سے بڑا نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی منفی زیادہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایسا کہنے والی بات ہے کہ جمہوری نظام اور لوگوں کی رائے اور عوام کے اندر یا لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے
اس کے بارے میں تو یہ ایک مور لگانے والی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا کوئی پازیٹیو رول نہیں ہو سکتا، مستقبل میں لوگ ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی پولیٹیکل سسٹم چل نہیں سکتا ماسوائے فوج صاحب کیا آپ کا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کو الجھا رہے ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اس کے نتائج سے واقف ہوتے ہوئے بھی وہ ایسی چیزیں سجیسٹ کر رہے ہیں جو نہ ان کے لیے اچھی ہیں اور نہ قوم کے لیے اچھی ہیں، نہ فوج اس کو پسند کرے گی۔ آج فوج کے فائدہ تو نظر آ ہی رہا ہوگا نا رجا صاحب، وہ بغیر فائدہ دیکھے تو ایسی بات نہیں کریں گے نا۔ بہرحال بسا اوقات انسان کو فائدہ نظر آتا ہے لیکن ہوتا کوئی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج فوج کو جو چیلنج درپیش ہیں، قوم کو درپیش ہیں، اور فوج ان سے نمٹ رہی ہے، اور خواہ وہ وزیرستان میں آپریشن ہو یا سیلاب کا مسئلہ ہو یا جو باقی تھریٹس ہیں پاکستان کو ان کا معاملہ ہو، آج فوج کو میری ایک گزارش، چودھری شجاعت حسین صاحب، جی چودھری شجاعت حسین صاحب باقی چیزوں کی طرف پتہ نہیں دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے، لیکن ایک طرف وہ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت ان جھگڑوں میں جبکہ فوج کو ساری قوم کی حمایت ضرورت ہے اور موجود بھی ہے بڑے واضح طریقے سے، اس کو ایسے معاملات میں الجھانا فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ فوج کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، فوج کی دوستی نہیں ہے، اور ملک کے دفاع کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ یہ چیزیں اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے افسوس ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ کیا وہ اپنے سیاسی کریئر سے مایوس ہو چکے ہیں؟ ممکن ہے یہ بات ہو، یا ممکن ہے کوئی اور بات بھی ہو، لیکن بظاہر یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو تو آدمی کہہ دے جی کہ اب یہ فوج آئے اور پھر سب کو باہر نکالے، اور جب فوج آتی ہے تو پھر یہ لوگ اکٹھے ہو کر فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے، اب خدا کے لیے اس نظام کو چلنے دیں وہ، اور جو اصل چیلنجز ہیں اس ملک کو ان کی طرف توجہ دیں۔ غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ بجلی کا بحران ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، ان کے لیے کوئی چیزیں پیش کریں، کوئی تجاویز پیش کریں، بجائے اس کے کہ آج آ کر صرف یہی ایک معاملہ ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں فوج آئے اور حکومت سنبھال لے، اور کل جو ہے وہ حالات جو کچھ بھی ہوں گے پھر وہ اس کی فوج ہی ذمہ دار ہو۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، جس طرف میں ہوتا ہوں، جس طرف جاتا ہوں ان کو اقتدار ملتا ہے، تو جو آپ کو پہلے اقتدار ملا تھا وہ شیخ صاحب کی وجہ سے ملا تھا۔ یہ کچھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں راجہ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں اقتدار ملا تھا بقول شیخ صاحب کے، وہ شیخ صاحب کی وجہ سے ملا تھا۔ یہ شیخ صاحب کہتے ہیں، جی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے جی، جس طرف میں جاتا ہوں اس پارٹی کو اقتدار مل جاتا ہے۔ بہرحال میں اس پر زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ تو نجومیوں والی بات ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے، اب کہاں اقتدار کہاں جا رہا ہے یا کیا آئندہ اس کے پراسپیکٹس ہیں، تو یہ تو وہ کرتے رہتے ہیں نا راجہ صاحب۔ اپنا جی ٹھیک ہے جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے راجہ صاحب، تو کیا اب خان صاحب اقتدار میں آئیں گے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی، شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے تو وہ اقتدار چلا گیا تھا، 2 دفعہ ایسا ہوا ہے۔ شیخ صاحب ہماری حکومت کا حصہ تھے تو اقتدار چلا گیا تھا، تو پھر اس وجہ سے یہ تو کوئی، تو یہ اقتدار شیخ صاحب کی وجہ سے گیا تھا راجہ صاحب؟ نہ یہ میں نہیں کہتا کہ ان کی وجہ سے گیا، لیکن یہ کہنا کہ جی جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں اقتدار ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اچھا مخدوم صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ نے بڑی کوششیں کی، یعنی کہ آپ کی پارٹی نے کافی کوششیں کی کہ مفاہمت سے معاملہ حل ہو جائے، نہ پی ٹی آئی نہ عوامی تحریک اپنے سٹانس سے ہٹ رہی ہے، اور جو ہے ایک طرف سے جو ہے وہ نون لیگ کی بھی سٹبرنس جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، تو اب کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ فوج کو کسی سیاسی ایشو پہ گھسیٹنا نہیں چاہیے، اس کی ہم سختی سے جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے، جو کوشش کی جا رہی ہے
मैं समझता हूँ कि अभी एक ऐसा इशू सामने आ गया है कि जिसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तरफैन खड़े हैं। खान साहब कहते हैं जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा, गवर्नमेंट कहती है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब अकाबरीन बीच में बातें कर रहे हैं, जमात इस्लामी बीच में बैठ के बात करी और पॉलिटिकल साथियों को लेके जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद रखनी मखदूम पड़ती साहब, है। पीपल्स पार्टी एक वाहिद बड़ी जमात थी जो कि मफाहमत का किरदार बहुत अच्छे से निभा रही थी, लेकिन पार्लियामेंट में आपने इतनी सख्त तकारीर कर दी हैं पीटीआर और खान साहब के खिलाफ, आमिर तहरीक के खिलाफ, कि अब आपका शायद वो किरदार नजर नहीं आता। हमने जनाब ये किया है कि दो इश्यूज़ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार और सलामत रखना है, और दूसरा ये है कि पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपना क्लियर कट इज़हार ख्याल किया है। उसके बाद जमात इस्लामी ने लीड ली है कि वो बातचीत करते हैं और उसका मसले को हल कराने की कोशिश करते हैं। वेलकम, उनके साथ जो और भी पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सिराजुल हक साहब इसमें किरदार अदा करेंगे और कोई कामयाबी उनको हासिल होनी चाहिए। ठीक है, चले नाज बलोच साहिबा, आपसे आखिरी सवाल। कल भी जावेद हाशमी साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि शॉर्टकट रास्ता इख्तियार ना करें। खान साहब शॉर्टकट क्यों रास्ता इख्तियार करते? देखिए, खान साहब वो वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 18 साल की तवील जद्दोजहद की और कईयों दफ़ा मौके आते रहे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं, लोगों ने मुख्तलिफ मौक़ों पर ऑफर्स भी किए, लेकिन खान साहब ने कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। ना खान साहब बैक डोर के थ्रू शॉर्टकट रास्तों के थ्रू आने के आदी हैं। ये उन लोगों के लिए बातें हैं जिनकी अपनी हिस्ट्री बताती है कि वो कब कब किसके साथ क्यों खड़े थे और किन मफादात के तहत जो लोग किन के साथ खड़े रहे और किस ने आमिर का कब कब साथ अपनी ज़ाती मफाद के लिए दिया। ये तो हिस्ट्री बताती है। अब मैं इसमें क्या बताऊं, बैठे हुए हमारे लिए काबिल एहतराम मेरे बड़े मखदूम साहब यहाँ मौजूद हैं, वो भी, उनसे भी आप पूछें, किसी से भी पूछें, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि आमिर से फ़ायदा उठाने वाले लोग कौन थे। जावेद हाशमी साहब बड़े सीनियर हमारे पार्टी के सदर रहे, उनको हमेशा हमने रिस्पेक्ट दी है। हम आज भी अपने सीनियर की इज्जत करते हैं। हमें हमारी पार्टी ने तरबियत नहीं दी कि पार्टी से अगर कोई शख्स छोड़ के चला जाए। ये हमारे पास वक्त नाज साहबा है, वक्त बल्कि खत्म हो चुका है। मैं माजरत चाहूंगा, आपको मुझे कट करना होगा। नाज़रीन, कुछ ही देर में इमरान खान साहब का जो जलसा है वो होने जा रहा है। अब तक हमने डिबेट की कि क्या वो प्रपोज करेंगे और क्या कराची से लेना चाहते हैं, इस पर हमने बात की। फिलहाल तक की दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।